الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله میرے انتہائی واجب الاحترام نزید شام دعا ہے دور و نزدیک سے جتنے اہل محبت اس بزم محبت میں تشریف فرما ہوئے اللہ رب العزت سب کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں عطا فرمائے۔ جن حضرات نے یہ پروگرام تشکیل دیا، ذکر حبیب نعت کونسل، مرکزی میلاد کمیٹی، جماعت اہل سنت و انتظامیہ، مرکزی جامع مسجد نور محمدی، اللہ سب کو جنہوں نے محنت کی ہے، ان کو، ان کے معاونین کو، رفقا کو، اللہ سب کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ جناب حاجی عبدالستار صاحب اور محترم محمد الطاف صاحب مسلسل میرے رابطے میں رہے، ان کی وساطت سے یہاں حاضری کا شرف اللہ نے نصیب کیا۔ جتنے علماء تشریف فرما ہوئے، میرے رفیق سفر استاذ الحفاظ حضرت قبلہ علامہ مولانا قاری مختار غفوری صاحب، دیگر جتنے علماء تشریف فرما ہوئے، اللہ سب کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ سامعین عزیز شام، یہ پاک و پاکیزہ محفل یقیناً جن حضرات نے محنت کی ہے، خرچ کیا ہے، وقت دیا ہے، یقیناً وہ بہترین جزا کے مستحق ہیں۔
اور میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر یہاں اہل محبت کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے، تو یقیناً ان کو بہترین میرے کریم نبی کے دربار گہربار سے جزا بھی ملے گی۔ شام نزیت شام اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جس کو جو بھی ملتا ہے وہ میرے کریم نبی کے دربار گہربار سے ہی ملتا ہے۔ اللہ کے خزانوں کے مالک و مختار ہے میرے پاک کریم رؤوف الرحیم نبی۔ اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ سارا اپنے محبوب کے حوالے کر دیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر کے تحت یہی بات ہے کہ امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں کہ کوثر کا جو اطلاق ہے وہ ہر فرد موجودات پہ بھی آتا ہے، ہر فرد ممکنات پہ بھی آتا ہے، یعنی جو چیز اس زمانے میں موجود ہے اس کے مالک و وارث بھی میرے نبی ہیں، اور جو ممکن الوجود ہے جس کو اللہ رب العزت نے ابھی وجود کی دولت سے مالا مال نہیں فرمایا، کل کلاں اگر کسی ایسی چیز کو اللہ وجود بخشتا ہے، کوئی چیز معرض وجود میں آتی ہے، تو اس کے بھی مالک قبل از وقت اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ہی بنا دیا ہے، کیونکہ میرے رب کا قانون ہے کہ سارے خزانے میرے رب کے ہیں۔ انما انا قاسم واللہ یعطی کے تحت خزانے رب کے ہیں، لیکن رب نے مالک و وارث اپنے کریم نبی کو بنا دیا، اختیار اپنے کریم نبی کو دے دیا۔ اب جس کو جو بھی ملے گا وہ حضور کے در سے ہی ملے گا، اور پھر حضور کے در سے لینے کا اللہ نے ہمیں پابند بھی فرما دیا۔ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، دونوں جگہ مائے موصولہ ہے۔ علماء جانتے ہیں یہ الفاظ عموم میں سے ہیں، یعنی جو کچھ بھی تمہیں ملے گا حضور کے در سے ہی ملے گا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور یہ بھی نہیں کہ حضور کے در سے کچھ چیزیں لے لو اور کچھ سے اعراض کرو، کنی کتراؤ۔ فرمایا نہیں، تم اس چیز کے پابند ہو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، میرا نبی جو تمہیں دے وہ تم لینے کے پابند ہو، تم نے اپنی طبیعت کی طرف نہیں دیکھنا، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا اور سخاوت کی طرف دیکھنا ہے۔ نبی جو تمہیں دیں وہ تم لینے کے پابند ہو، چاہے وہ جو چیز میرے کریم نبی دے رہے ہیں بظاہر اس میں کوئی فائدہ نظر نہ بھی آتا ہو، بظاہر تمہاری جو ہے وہ پسندیدگی جو ہے اس میں ظاہر نہ بھی ہوتی ہو، چاہے وہ تمہارا مزاج اس طبیعت کو پسند کرے یا نہ کرے، جو نبی دیں وہ تم لینے کے پابند ہو، چاہے وہ تمہاری طبیعت کے خلاف ہی۔ اور جس سے میرے نبی تمہیں منع کر دیں، روک دیں، اس سے رکنا تمہارے لیے ضروری ہے، چاہے وہ تمہاری کتنی ہی پسندیدہ چیز کیوں نہ ہو، لیکن میرے نبی نے اگر روک دی ہے تو تمہارا رکنا تمہارے ایمان کی بیس اور بنیاد ہے، اس کا جزو لا ینفک ہے۔ ایمان کی حقیقت یہی ہے کہ میرے کریم نبی جو دیں وہ خوش دلی سے لو، جس سے روکیں اسے فراخ دلی سے رک جاؤ، یہی ایمان ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، فرمایا جو میرے نبی تمہیں دیں، اگر میرے نبی نہیں دے سکتے، میرے نبی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، اگر کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے، تو پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو نبی دیں وہ لو، وہ لینے کی تم پابند ہو۔ لے لو کے معنی میں نہیں ہے کہ تمہاری مرضی ہو تو لے لو، طبیعت نہ آئے تو نہ لو۔ فرمایا نہیں، فَخُذُوهُ یہ امر ہے، اور مطلق امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا جو نبی دے وہ لینا تمہارے لیے لازم ہے،
اور نبی کا دیا اگر تم لینے سے انکار کر دو گے تو پھر سمجھو تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہو۔ اگر ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو دربار رسالت سے جو خیرات ملے اس خوش دلی سے اس سے قبول کر۔ وما آتاکم الرسول، بظاہر اس میں کوئی فائدہ نظر نہ آئے لیکن تم لینے کے پابند ہو۔ حضرت عکاشہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار جنگ بدر کا مارکہ ہو رہا ہے، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ میرے کریم نبی نے کیا کیا، کول ایک لکڑی پیسی، حضور او خشک لکڑی چائی تے اپنے غلام دے ہاتھ وچ دتی۔ ہن غلام نے یہ عرض نہیں کیتا میرے نبی سامنے تلواراں چل رہی نے، سامنے بھالے تے تیر تے نیزے چلدے پے نے، تیراں دی بارش ہوندی پئی ہے تے میں یہ سکی لکڑی نو جنگے چونج کے اپنا سری گواونا تے گاٹا لواونا، یہ سکی لکڑی کے کرسی اتھے تے اتنے نیزے پہ چل دیں تے بھالے تے تیر پہ چل دیں تے چمکدیاں تلواریں نظر آ رہی ہیں تے اے تو ہاڈے دربار دی سکی لکڑی کے کرسی۔ لیکن حضرت عکاشہ نے نہ اعتراض کیتا تے نہ طبیعت بو جاندا، کیونکہ حضرت عکاشہ نے تیری میری طرح صرف وما آتاکم الرسول دے لفظ نہ پڑھے بلکہ وما آتاکم الرسول دے لفظاں دی حقیقت جان دے سن۔ فرمایا جو نبی دے رہے نے اے سکی لکڑی بھی وہ کم کرسی جڑی چمکدی تلوار بھی نہیں کر سکتی۔ تے جو ہی میرے کریم نبی نے جو ہی حضرت عکاشہ نے وہ سکی لکڑی جڑے میرے کریم نبی نے اپنے غلام تھمائیے، حضرت عکاشہ نے بڑے خوش دلی تے فراخ دلی نال کھلے دل نال اس لکڑی تے جو ہی ہاتھ رکھیا تے وہ چمک دی تلوار بن گئی۔ بظاہر اس سے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، لیکن جدو میرے کریم نبی دے دردی خیرات ہے تو اے یقین رکھو کہ میرے کریم نبی دا جڑا دیتا ویا وہ کدی نقصان نہیں دے سکتا، کیونکہ نبی نقصان دیون ہی نہیں ہے، نبی تو فائدہ ہی دیون ہے۔ توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ آج کئی بے وقوفے بھی آدھیں نبی نفع نقصان دا مالک نہیں ہے، میں کیا نبی نقصان دیون ہی نہیں آیا، نبی تے نفع دیون آیا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا نبی جو دے وے او تساں لین دے پابند ہو، جو کچھ دے ہن اپنے ایمان نال دسو جیڑا میرا کریم نبی دے وے او اساں لین دے پابند ہاں یا نہیں؟ بولو۔ میرے کریم نماز دیتی اپنی امت نو کہ کوئی نہ، کتنے مسلمان ہو جڑے نماز پڑھتے ہو؟ یہ خیرات تو صرف تساں پیسے سمجھیں، صرف روٹی سمجھیے، روٹی جو کتے بھی کھانے گل سمجھ کوئی نہیں آئی تو آئی، اور روز کتے بھی چٹ لگ گندے نا تے جے اسا صرف چٹن لگن تے ہی رہ گیا تے سانو بندیائی تے پھر آئی کوئی نہیں، اسا انسانیت تے شرف سمجھے ہی نہیں ہے تے حضور دے خیرات اسا مل پایا ہی نہیں ہے تے حضور دے دردی سب تو بڑی خیرات ہے وے کہ میرے کریم نبی نے سب تو پہلے تو انو انسان بنایا، شرف انسانیت دی خیرات دیتی تے پھر حضور نے ایمان دیتا، اسلام دیتا تے ہدایت دیتی تے قرآن دیتا۔ میں نے دسو وما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ دا جو نبی دے وے تساں لین دے پابند ہو۔ میرے کریم نبی ایمان دیتا، میرے کریم نبی قرآن دیتا، میرے کریم نبی ہدایت ونڈی، میرے کریم نبی آکھیا نماز پڑھو، میرے کریم نبی داڑھی پاک دیتی کہ کوئی نہ دیتی اپنے ایمان نال دسو۔ کتنے ایک مسلمان ہیں جڑے داڑیاں رکھی پھر دے اسا ایویں دعوے کر دیں بے حضور دے دردی اسا خیرات منگ دا عقیدہ رکھنا لے جڑا حضور دینے اپنی طبیعت دے مطابق قبول کر گندے ہیں۔ گل تے سواد تے تاں ہے نا یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے پورے اسلام میں جو داخل ہوگو تو پورے داخل ہونے دا مطلب ہی ہے بھئی شریعت نو اپنی طبیعت دے مطابق نہ لو، میرے کریم نبی دے دردی خیرات سمجھ کے اس نو خوش دلی نال قبول کرو، باہمیں اس سے جو تو انو فائدہ نظر نہیں بھی آ رہا لیکن یقین رکھو اسے جو فائدہ ہی ہے کیونکہ میرے کریم نبی فائدہ ہی دے تے نبی دے در تو جو لبے جو میرے نبی دیون او تسا لین دے پابند ہو تے جس تو میرے کریم نبی روک دیون اس تو تسا رکن تو پابند ہو۔ میرے کریم نبی داڑیاں مناون تو روکیا یا کوئی نہیں روکیا، اسا رک گیا پھر اسا تے دا مطلب ہے صرف لفظاں نو پڑھیا، اسا حرام تو رک گیا
اج کتنی وہ کیا وہ مسلمان نہیں جڑے رشوت پہ کھانے، کیا وہ مسلمان نہیں جڑے شراب پہ پینے، کیا وہ مسلمان نہیں جڑے جوئے دے اڈے کھولی بیٹھے۔ سامعین سی احتشام پورا معاشرہ جڑا وہ برائی دی اس دل دے وچ پھس چکا، اور اصل لوگ صرف لفظاں نوں پڑھیا دی حقیقت نوں نہیں سمجھا۔ اساں حقیقی معنی چ حضور دے در دی خیرات گدی نہیں، وگرنہ خدا دی قسم حضور دے در دی خیرات گنی ہے تے کدی گھاٹا نہ ہوئے، کدی نقصان نہ ہوئے، فائدہ ہی۔ میرے کریم نبی نے جو کچھ دیتا او خوش دلی نال قبول کرو، اور تسا میرے کریم نبی دے درد خیرات دے پابند۔ جڑا ہونے یہ آکھے نبی نو اختیار نہیں ہے تو میں پوچھدا نماز کیوں پڑھدا؟ کیا اے نبی دے دردی خیرات نہیں؟ بھائی داڑھی کیوں رکھی ہوئی؟ کیا حضور دے دردی خیرات نہیں؟ یعنی کوئی ایسا معاملہ تو آڑے عبادات دا معاملہ ہوئے، یا تو آڑیاں عادات ہیں، یا تو آڑے جناب والا معاملات زندگی، تمام معاملات زندگی، ہاں زندگی دی ہر شعبے دے وچ اساں پابند نہ کریم نبی دے، جو میرے نبی حکم کرن او منن دے پابند، جس تو منع کرن اس تو رکن دے پابندہ۔ اور اللہ سبحان اللہ توجہ کرنا، حضور دا اتنا اختیار سبحان اللہ۔ سورۃ الاعراف دی آیت نمبر 157 پڑھو، فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ یعنی حضور دا اختیار دیکھو کہ ذرا توجہ کرنا، پاک تے پہلے ہی پاک ہے۔ طیب بمانا، طیب دا معنی کہ وے ماشاءاللہ یہ تے اساں بچپن وچ پڑھ دیاں جی، پہلا کلمہ طیب تے طیب معنی، طیب دا معنی کی ہوندا تے اللہ فرماندا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اے میرا نبی طیبات نو حلال کر سی تے خبائث نو تو آڑے واسطے حرام کرنا آیا۔ محلل بھی ہے میرے نبی تو محرم بھی ہیں میرے نبی۔ ذرا توجہ کرو، عجیب گل نہیں ہے بھئی طیب تے پہلے ہی طیب ہے، پاک تے پہلے ہی پاک ہے۔ فرمایا پاک پہلے ہی پاک ہے، لیکن تو آڑے واسطے پاک بھی ادھو پاک ہو سی جو میرے کریم نبی دی زبان اس کو پاک۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اس تو بعد کہ کیڑا اختیار ہے بھئی پاک پہلے ہی پاک ہے، لیکن فرمایا نا اس دا بھی اختیار تو انہوں کوئی نہیں، اس دا اختیار میں اپنے نبی نو دیتا۔ جڑی میری چیز نبی چڑی چیز حلال کی تھی ویسی تو آڑے واسطے حلال ہیں، تو جڑا میرا نبی تو آڑے واسطے حرام کر سی، بھئی خبائث پہلے ہی خبیث ہے۔ عجیب گل ہے، طیبات پہلے ہی طیبات، پاک پہلے ہی پاک ہے، تے خبائث خبیث پہلے ہی خباثت دی بھری ہوئی تے گندگی دی بھری ہوئی ہے، لیکن فرمایا نہیں، خباثت نو بھی میرا نبی حرام کر سی، طیب نو بھی میرا نبی حلال کر سی۔ یعنی حلال تے حرام دے اختیار بھی اللہ نے اپنے محبوب کو دیتا۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی میرے کریم نبی دی اساں اتنے پابندہ، حضور دے اتنے اختیار امت تے چل دوے، فرمایا حلال بھی میرا نبی کر سی، حرام بھی میرا نبی کر سی۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ فرمایا کسی مومن مرد نو تے کسی مومنہ عورت نو یہ حق نہیں پہنچدا کہ جدو میرا کریم نبی انہاں دے حق کوئی امر کر چھوڑے، کوئی فیصلہ فرما چھوڑے تو ہن انہاں دا اختیار نہیں، بلکہ اپنے مختار نبی دا حکم سمجھ کے اپنے نبی دے حکم دے پابند ہو جائے۔ اللہ تے جڑا حضور نو اپنا حاکم نہ مننے تے فیصل نہ مننے، اپنا ہر فیصلہ حضور دے فیصلے مطابق نہ کرے، او دے بارے اللہ کے فرماندہ سورۃ النساء آیت نمبر 65 اللہ دا قرآن، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم خرجا مما قضيت ويسلموا
محبت نہ لاکھو سبحان اللہ. قرآن سن کے ڈھلی سبحان اللہ نہیں آنی چاہیے. فرمایا میرے کریم نبی فلا وربک میں نو تیرے رب ہون دی قسم اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہر اپنے فیصلے دے وچ تینوں اپنا فیصل نہ من لوے, اپنے ہر معاملے دے وچ تینوں حاکم نہ من لوے. سبحان اللہ. توجہ کرنا, جس نو جو ملنا میرے کریم نبی دے دربار گہر بار چو ملنا, ہر خیرات میرے کریم نبی دے دربار گہر بار چو ملنی ہے. لیکن ذرا توجہ کرنا, مومن تی اج بھی آخدا جو کچھ ملدا حضور دے دربار چو ملدا, لیکن منافق دی نشانی کیوے. آدھرا اللہ دا قرآن سن, 10واں پارہ سن, سورہ توبہ سن, آیت نمبر 58 دا آخری جملہ سن. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. ذرا توجہ کرنا, 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 58 دا پہلا جملہ. فرمایا میری کریم, بلکہ آیت نمبر 59 دا پہلا جملہ. فرمایا میری کریم نبی منافق, توجہ فرمایا کتنی چنگی گل ہوندی کہ منافق اس گل تے راضی ہو ونجیا جو کچھ اس نو اللہ عطا کیتا تے جو کچھ میرے نبی تساں عطا فرمایا. تے منافق اللہ دی عطا تے راضی, رسول اللہ دی عطا تے راضی. لیکن مومن دی نشانی کے بھی یہی سورہ توبہ 10واں پارہ تے آیت نمبر 59 دا آخری جملہ. سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ. فرمایا مومن دی اے نشانی ہے, مومن آخدا سانو اللہ بھی عطا کردہ بھی, اللہ دا رسول بھی عطا کردہ بھی. جی اتھے بھی شک ہو بھی تی جنابی والا ای 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 74 میں پاک رب دا قرآن پڑھن لگا. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. یار قرآن سن کے اتنی ڈھلی سبحان اللہ, محبت نہ لاکھو سبحان اللہ. خلافت, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. توجہ ہے بھائی, آدھرا توجہ کرنا. میرا کریم رب فرماندہ بھی میں بھی غنی کردہ ہوں, میرا رسول بھی غنی کردہ بھی, اللہ بھی عطا کردہ بھی, اللہ دا رسول بھی عطا کردہ بھی, اللہ بھی غنی کردہ بھی, اللہ دا رسول بھی غنی کردہ بھی. تے جنابی والا 22واں پارہ جنابی والا 22واں پارہ سورۃ الاحزاب سنو تے آیت نمبر 37 سنو. میرا پاک رب کی فرماندہ بھی اِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. توجہ ہے کوئی نہیں. سبحان اللہ. ساڑی قوم بیچاری تھے لگے ہائے دیر ہو گئی ہے جی, بندے ویندے پہ جی, بندے ساہ نکل گیا جی, مردے ان سیاسیوں واسطے 3 گھنٹے ڈھنیاں گن کے کھلتے ہوندے ہیں. تینج بوت تھا کٹ کھلتے ہیں آسانی ویک گنا صحیح کھلتے ہیں. نواز شریف سے مہتی ہیں اساں پیوس پارٹی کو مننا لے, کوئی دین واسطے کوئی انتظار چکر کرو. بہت کمزوری ہو گئی ہے تو ساڑھے. توجہ ہے کوئی نہیں ہے. میں اللہ دا قرآن پہ پڑھتا ہوں تو سبحان اللہ پہ آخ دے ہو نا.
سبحان اللہ سبحان اللہ واقعی میزبان محفل شو دے سچا دے بندے مردے بھئی واقعی تو مردے پہ ہو تو اچھی آنکھو سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن سن کے یار یقین منو بازارے چ بیٹھے ہو آخر تک قرآن سن کے ان دی سبحان اللہ دی گونج آونی چاہیے پر حیدرآباد پتہ تے لگے بھئی قرآن سنن والے کو بیٹھے سبحان اللہ اذ تقول للذی انعم اللہ علیک وانعمت علیک ماشاءاللہ سبحان اللہ فرمایا میرے محبوب جدوں تسا اپنے غلام نو آکھیا کیڑا غلام حضرت زید تی او حضرت زید جس تی اللہ بھی انعام کیتا تے میرے رسول تسا بھی انعام فرمایا تے ہن اللہ بھی عطا کری اللہ دا رسول بھی عطا کری اللہ بھی غنی کری اللہ دا رسول بھی غنی کری اللہ بھی انعام دے بھی تے اللہ دا نبی بھی انعام دے بھی فرق کیویں کرسو سارے خزانے میری رب دی